اس چینل پر کسی تصویر، کسی میوزک کا استعمال نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آگے بڑھائیے اور صدقہ جاریہ میں حصہ لیجیے۔ بے شک صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین، دوسرا حصہ، غیبت کی کچھ جائز صورتوں کا بیان۔ معلوم ہونا چاہیے کہ کسی صحیح شرعی مقصد کے لیے غیبت کرنا جائز ہے، جبکہ اس کے بنا اس تک پہنچنا ممکن نہ ہو، اور اس کے 6 اسباب ہیں۔ پہلا، حملے کا ہونا۔ تو مظلوم کے لیے جائز ہے کہ وہ بادشاہ اور قاضی یا ایسے افسر وغیرہ کی طرف اپنا معاملہ لے جائے جن کے پاس عدل اور انصاف کرنے کا اختیار یا ظالم کو سزا دے کر انصاف کرنے کی طاقت ہو، تو وہ جا کر کہے کہ مجھ پر فلاں شخص نے اس طرح زیادتی کی ہے۔ دوسرا، خلاف شرعی کاموں کو روکنے اور برائی کرنے والوں کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے مدد حاصل کرنا۔ تو وہ ایسے شخص سے جس کی بابت اسے امید ہو کہ اسے خلاف شرعی کاموں کے روکنے کی قوت ہے، یہ کہے کہ فلاں شخص یہ برائی کر رہا ہے، وہ اس کو اس سے روکے، یا اسی طرح کی کوئی اور بات کہے، اور مقصد اس کا صرف یہی ہو کہ اس برائی کو ختم کیا جائے۔ اگر یہ مقصد نہیں ہوگا تو ایسی شکایت حرام ہوگی۔ تیسرا، فتویٰ طلب کرنا۔ تو وہ مفتی سے جا کر کہے مجھ پر میرے باپ نے، بھائی نے، یا میرے شوہر نے یا فلاں شخص نے اس طرح ظلم کیا ہے، کیا اسے اس کا حق حاصل ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس سے نجات پانے کا اور ظلم کے ٹالنے اور اپنا حق وصول کرنے کا میرے لیے کیا طریقہ ہے؟ اور اس طرح کی کوئی بات کرے تو یہ ضرورت پڑنے پر جائز ہے، لیکن اس میں بھی زیادہ محتاط اور افضل طریقہ یہ ہے کہ وہ اس طرح سوال کرے کہ ایسے آدمی یا شخص یا شوہر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جس کا معاملہ اور رویہ اس طرح ہے۔ اس طرح نام لیے اور انگلی اٹھائے بنا بھی مقصد حاصل ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود نام لینا بھی جائز ہے، جیسا کہ ہم اس کی بابت ہند کی حدیث میں بیان کریں گے۔ چوتھا، مسلمانوں کی برائی سے ڈرانا اور ان کو بھلا کرنا، اور اس کے تمام طریقے ہیں، جیسے حدیث کے سلسلہ سند کے مجروح راویوں اور واقعات کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے گواہوں پر جرح کرنا۔ یہ مسلمانوں کے اجماع سے جائز ہے، بلکہ ضرورت پڑنے پر واجب بھی ہے، یا جیسے کسی سے شادی بیاہ کا تعلق قائم کرنا، یا کاروبار میں شرکت کرنے، یا اس کے پاس امانت رکھوانے، یا کوئی اور معاملہ کرنے، یا اس کے پڑوسی ہونے کے بارے میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنا ہے۔ تو جس شخص سے مشورہ کیا جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بات نہ چھپائے، بلکہ بھلائی کی نیت سے وہ تمام برائیاں بیان کر دے جو اس میں ہوں، تاکہ انسان غلط جگہ رشتہ نہ کرے، بے ایمان کے پاس امانت نہ رکھوائے، نہ کاروبار میں ساجھا کرے، اور نہ اس کا پڑوسی بنے وغیرہ۔ اسی طرح جب ایک شخص کسی طالب علم کو دیکھے کہ وہ شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے کسی بدعتی یا فاسق کے پاس جاتا ہے، اور وہ یہ اندیشہ محسوس کرے کہ یہ طالب علم کو اس بدعتی یا فاسق سے کوئی نقصان پہنچے گا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا حال بیان کر کے اس کا بھلا کرے، بشرطے مقصد صرف بھلائی ہی کرنا ہو۔ اور یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس میں عام طور پر غلطیاں کی جاتی ہیں۔ کبھی تو حسد انسان کو ایسی بات کرنے پر تیار کرتا ہے، لیکن شیطان اس پر معاملے کو ہٹا دیتا ہے اور اس کے دماغ میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یہ بھلائی ہے، حالانکہ اس میں بھلائی کی بجائے حسد کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو ہوشیار اور جاگرک رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، مظلوم مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہوں، آپ ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما دیجیے۔ یا اللہ، ہمارے برے اعمالوں سے درگزر فرما دیجیے، ہمارے اچھے اعمالوں کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔